سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر والیک النشور الحمد للہ علی نعمت الایمان وکفی بہ نعمہ والحمد للہ نعمت القرآن وکفی بہ نعمہ الحمد للہ علی نعمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بہ نعمہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولہ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ الحمد للہ الذی تواضع كل شيء لعظمته الحمد للہ الذی ذل كل شيء لعزته الحمد للہ الذی خضع كل شيء لملکہ الحمد للہ الذی استسلم كل شيء لقدرته ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنهم بزرگان محترم، قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے۔ اس کی تلاوت کے آداب جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن کے ابتدا میں بیان فرمائے ہیں، اس کا مذاکرہ اور اسی کی تعلیم ہو رہی تھی۔ دو باتیں ابتدا میں جو ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید کو اس نسبت سے انسان تلاوت کرے یہ میرے محبوب کا کلام ہے، اور دوسری یہ نسبت ہو کہ یہ سلطان السلاطین احکم الحاکمین سب سے بزرگ، سب سے اعلیٰ، سب کا بادشاہ، ان کا کلام ہے۔ لہذا اس کلام کے اندر بڑی قوت ہے، بڑی زبردست اس کے اندر سطوت ہے، اس لیے میرے دل پر اس کا اثر ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں لکھا حضرت شیخ نے کہ جب قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتے تھے تو یہی کلام الہی کی عظمت اور اللہ کی عظمت کی بنیاد پر بے ہوش ہو جاتے، اور زبان کے اوپر یہ جاری ہوتا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی یہ عظمت اور یہ محبت عطا فرمائے۔ اس لیے قرآن مجید کو محبت کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اور عظمت کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقرب مل جائے، اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے اور اپنا مقرب بندہ بنا لے۔ تو یہ دو نسبتیں حضرت شیخ نے شروع میں لکھی۔ پھر اس کے بعد جو ظاہری آداب ہیں، مسواک کرنا ہے، وضو کرنا ہے، کسی ایسی جگہ پر بیٹھے کہ قبلہ رخ ہو تو بہت بہتر، انتہائی دل کی حاضری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جتنا بھی ہو سکتا ہو، اس خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن مجید کو کھولے اور تلاوت کرے، اور اس طرح تلاوت کرے کہ گویا وہ اللہ جل جلالہ و نوالہ کو سنا رہا ہے۔ اللہ سامنے موجود ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سنا رہا ہے، اور بے شک اللہ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جیسے فضائل قرآن کے اندر ایک روایت آگے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو اتنا توجہ سے سنتے ہیں، اور اتنا ان کی توجہ اس قرآن پڑھنے والے کی طرف ہوتی ہے کہ جیسے دنیا کے اندر کوئی شخص کوئی بہت میوزک کا اور گانوں کا شوقین ہو، تو وہ گانے ہیں یا نعت ہے یا اچھے اشعار ہیں، وہ اچھے اشعار کو کتنے شوق سے سنتا ہے، نعت وغیرہ کو کتنی محبت سے سنتا ہے اور کتنی توجہ سے سنتا ہے، اس سے کہیں زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ لہذا جیسے کہ ایک شاگرد ہوتا ہے
استاد کے سامنے جب سنانے کے لیے بیٹھتا ہے بہت ادب سے پڑھتا ہے اور ادب کا لحاظ رکھتا ہے، تو یہاں پر اگرچہ ہمارے سامنے کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میرے سامنے ہے اور میں ان کو سنا رہا ہوں، لہذا خوب ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر ترجمہ سمجھ رہا ہے یا کم از کم مفہوم سمجھ رہا ہے تو پھر اس کی طرف بھی توجہ رہے، تاکہ اس کے اندر میرے رب کیا کہہ رہے ہیں اور کیا مضمون چل رہا ہے، اس مضمون کی طرف بھی کچھ توجہ ہو جایا کرے۔ چنانچہ اس مضمون کے اعتبار سے ایک ادب یہ ہے کہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے ایسی آیاتوں پر پہنچے کہ جن میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، مغفرت کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، تو وہاں اللہ سے جنت کا سوال کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ اور ایسی آیت ہے جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، اللہ نے اگلی قوموں کو ہلاک و برباد کیا، ان عذابوں کا تذکرہ ہے، تو وہاں ٹھہر کر اللہ کے عذاب سے اللہ ہی کی پناہ مانگے کہ اللہ آپ کے عذاب سے مجھ کو بچانے والا صرف آپ کی پناہ اور آپ کا عفو درگزر ہے۔ اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بک منک، اس کے اندر یہی باتیں ہیں اس دعا کے اندر، و اعوذ بک منک جل وجهک لا احصی ثناء علیک۔ لہذا جب آیت رحمت پر پہنچ رہا ہو، پڑھ رہا ہو، جنت وغیرہ کا تذکرہ ہو، جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، تو اللہ سے جنت مانگے، چاہے اپنی زبان میں مانگے، اردو میں مانگے، انگلش میں مانگے۔ اور جب اللہ جہنم کا تذکرہ چل رہا ہو، نار کا اور دوزخ کا تذکرہ چل رہا ہو، تو دل کے اوپر اللہ کے خوف طاری ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے میری پناہ، مجھ کو پناہ میں رکھے۔ تو یہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کا ایک ادب ہے۔ آیت تنزیہ آ جائے، سبحان اللہ ہے اور اللہ کی عظمت و کبریائی والی آیتیں ہیں، تو وہاں سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، اور اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت میں اگر رونا آ جاتا ہے تو سبحان اللہ، بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ قرآن پاک پڑھ بھی رہا ہو اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں۔ اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رونے کی کوشش کرے، رونے جیسی کوئی صورت بنا لے۔ یہ بھی قرآن پاک کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن پاک پڑھتے تھے، روتے جاتے تھے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت۔ بہرحال یہ بھی بزرگان دین اور سلف صالحین سے بہت اہمیت کے ساتھ منقول ہے کہ ان کے ہاں جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی تو تلاوت کے وقت میں ان کی عجیب کیفیت ہوتی تھی، رونے والی کیفیت، دل میں رقت ہو، نرمی ہو اور اللہ کی طرف خوب توجہ ہو۔ اور جیسے اوپر آیا، اسی حالت کے اندر آیت رحمت اور جنت کا تذکرہ ہو تو اسی حالت کے اندر اللہ سے دعا کرے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر اس تلاوت کی برکت سے نہ معلوم اس کے اوپر کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور کتنا اس کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ تلاوت کرتے کرتے اگر اتفاق سے کسی سے بات کر لے، کسی سے بات کر لیا، کوئی ضروری کام پیش آ گیا، کسی نے کچھ بات کر دی، کسی کا فون آ گیا اور آپ نے فون کو ایکسیپٹ کر لیا، تو جب کسی سے بات کرنے کے بعد جب بات ختم ہو جائے پھر ہم تلاوت شروع کریں تو پھر ضروری ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شروع کریں۔ اور جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی، جب بیچ میں بات شروع ہو گئی کسی اور سے تو ہمارا وہ سلسلہ جو چل رہا تھا تلاوت کا وہ منقطع ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب ہم تلاوت شروع کریں گے تو گویا کہ نئے سرے سے اب تلاوت شروع ہو رہی ہے۔ لہذا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر دونوں نہ پڑھ سکے تو کم سے کم اعوذ باللہ تو ضرور پڑھ لے بات ہو جانے کے بعد۔ مجمع کے اندر پڑھ رہا ہے، کوئی پاس بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ سننے کی نیت سے بیٹھا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ سننے کے لیے یا یہ مجمع سننے کے لیے بیٹھا ہے، تب تو بلند آواز سے تلاوت کرے تاکہ ان کو سننے کا ثواب ملے اور آپ کو تلاوت کا ثواب ملے۔ اس سے کہ قرآن پاک کا سننا بھی عبادت ہے، جس طرح پڑھنا عبادت ہے اس طرح قرآن مجید کو سننا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا ایک بہت بڑا ادب یہ ہے
کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اگر ہم وہاں موجود ہیں تو ہم اپنی باتیں بند کر دیں، یا پھر جو پڑھنے والا ہے اس کو خیال کرنا چاہیے کہ لوگ اپنی باتوں میں ہے، میں اس وقت زور سے نہ پڑھوں تاکہ میری وجہ سے ان کو ڈسٹرب نہ ہو، یہ اپنے ضروری کاموں کے اندر ہے۔ میں زور سے پڑھنا شروع کروں گا تو ان کو ایک طرح کا ڈسٹرب ہوگا، وہ اپنی باتوں کو منقطع کریں گے، چھوڑیں گے۔ لہٰذا مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی ضروری باتیں کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، میں اپنا کام کروں، وہ اپنا کام کریں۔ ایسے وقت میں آہستہ پڑھنا بہتر ہے، اور اگر مجموعہ سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو پھر بلند آواز سے پڑھنا بہتر ہے۔ اسی سے ایک مسئلہ اور ہم کو سمجھ میں آ گیا، ہمارے کار کے اندر ماشاءاللہ سی ڈی ہے اور تلاوت قرآن پاک الحمدللہ بہت سارے حضرات ڈرائیونگ کرتے کرتے سنتے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، بہت اچھا مشغلہ ہے۔ لیکن اس کے اندر ادب یہ ہے کہ اگر ہم کار میں 2 3 4 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو جب سی ڈی قرآن پاک کی تلاوت کے شیخ شریم ہو یا شیخ اور کوئی ان کی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر ادب کے ساتھ جس طرح بھی کہا گیا سننا ہے تو سنتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ادھر سی ڈی چل رہی ہے اور ہماری باتیں چل رہی ہیں، ادھر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور ہم اپنی باتوں میں مشغول ہیں، یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے اور قرآن پاک کے حق تلفی ہے۔ لہذا گھر کے اندر ہو یا کار کے اندر ہو، جب سی ڈی چل رہی ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہم آ رہی ہو تو پھر اس وقت ادب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں، اور اگر ہمیں اپنا کچھ ضروری کام کرنا ہے تو بھی سی ڈی بند کر دیں اور وہ سلسلہ ختم کر دیں تاکہ ہم قرآن پاک کی بے ادبی کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ بہرحال یہ آداب ہیں جو حضرت شیخ نے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے تلاوت نصیب فرمائے۔ بہرحال رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جتنا ہو سکے قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت اور قرآن کے اوپر عمل، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، یہ تمام باتوں کا خوب دھیان رہے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، امت کو بھی، تاکہ رمضان اور قرآن دونوں کی رحمتیں اور دونوں کی برکتیں ہم کو حاصل ہوں۔ اللہ ہر گھر کے اندر تلاوت کو زندہ فرمائے، امتی کے ہر فرد کو تلاوت کا شوق عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ تراویح کے اندر بھی ہم بہت توجہ سے سنیں، بہت محبت کے ساتھ سنیں اور ادب کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے رہیں اور جہاں امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں اور ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اور بہت بڑی قرآن پاک کی حق تلفی ہے۔ لہذا تراویح کے اندر بھی ابتدا سے ہم کھڑے ہو کر توجہ کے ساتھ سننے کی پوری کوشش کریں، بلکہ اللہ کی ایک نعمت سمجھیں، ایک قدر سمجھیں۔ رمضان شروع ہونے والا ایک اشرا پورا ہو گیا، اور کتنے پارے ہوگا آج؟ ہمارے یہاں تو 14واں پارہ ہوگا، یعنی 13 پارے پورے ہو گئے۔ اب ان قریب دیکھتے دیکھتے وہی پورے ہو جائیں گے۔ لہٰذا جتنے باقی ہیں اس کی قدر کریں، جو ہو چکا ہے اس کے برطرافی، جو ہو چکا ہے اس کے اندر کوتاہی ہو اس کا استغفار کریں۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔